شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملک بھر میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ملائیشیا کے وزیر اعظم اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ایران اور خلیج کے علاقے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر نے تیونس کے اپنے ہم منصب اور عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر دلی مبارکباد دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی اداروں سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں اب تک ہونے والے ہر قتل عام کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ملک بھر میں کل عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ کھلے مقامات، مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام اپنے خطبوں میں عید الفطر کی اہمیت اور فلسفے کو اجاگر کریں گے۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور مسلم امہ کی فلاح کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت میں عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوگا۔ ملک بھر میں عید الفطر کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم سے آج سپہر ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم، حکومت اور ملائیشیا کے عوام کو گرمجوشی سے عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ان جذبات کا جواب اسی گرمجوشی اور محبت کے جذبے کے ساتھ دیا۔ دونوں رہنماؤں نے امت مسلمہ کے لیے امن اور ہم آہنگی کی دعا کرتے ہوئے ایران اور خلیج کے علاقے میں جاری کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں امن کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا اور پاکستان اور ملائیشیا کے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر مبارکباد کے تبادلے کے لیے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اپنی گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے صدر علیوف اور آذربائیجان کے برادر عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ آذربائیجان کے صدر نے پاکستانی عوام کے لیے ان جذبات کا گرمجوشی سے جواب دیا۔ دونوں رہنماؤں نے امت کی صفوں میں اتحاد کی دعا بھی کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں آذربائیجان کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے کشیدگی فوری طور پر کم کرنے پر زور دیا اور تمام تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سعید اور تیونس کے دوست عوام کو ان کے قومی دن کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان اور تیونس کے درمیان خوشگوار اور دیرپا تعلقات قائم ہیں جو باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قریبی روابط پر مبنی ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان تعاون، دوستی اور خیر سگالی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے جو آج بھی اس تعلق کو تقویت دے رہا ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات آئندہ برسوں میں مزید مضبوط اور مستحکم ہوں گے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم پاکستان کے سلسلے میں نئے قومی نغمے میری مٹی میری جان کا پرومو ریلیز کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق میری مٹی میری جان پاکستانی قوم کے اجتماعی فخر، حب الوطنی اور مشترکہ جذبے کی خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں چھٹی سنگھ پورہ ضلع اسلام آباد میں سکھ برادری کے 35 افراد کے اجتماعی قتل سمیت ہر قتل عام کی بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں سکھ قتل عام کی 26ویں برسی کے موقع پر جاری بیان میں کہا کہ بھارتی فوج اور اس کے اداروں نے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر
یہ قتل عام کیا تاکہ کشمیر کی آزادی کی جائز تحریک کو عالمی برادری میں بدنام کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی جانب سے متعدد صفاقانہ قتل عام کیے گئے، جن کا مقصد آزادی پسندوں پر الزام لگا کر تحریک آزادی کو اندرون و بیرون ملک بدنام کرنا ہے۔ آج دنیا بھر میں خوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جبکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو مسلسل فوجی محاصرے میں کرب اور ناانصافی کا سامنا ہے، جہاں تقریباً 10 لاکھ بھارتی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔